فرمایا کرتے تھے ولدنی صدیق مرتین، کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 مرتبہ ہوں۔ وہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ ماں کی طرف سے بھی سلسلہ پہنچ رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق تک، اور باپ کی طرف سے بھی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچ رہا تھا۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی صدیق مرتین، کہ میں حضرت صدیق اکبر سے 2 مرتبہ۔ جعفر کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں، لیکن ایک معنی علماء نے جعفر کا نہر لیا ہے۔ نہر چل رہی ہو تو ہر کوئی اس سے بغیر کسی امتیاز کے فائدہ لیتا ہے، بغیر کسی امتیاز۔ وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا کہ اس سے وڈیرا فائدہ لے گا، غریب فائدہ نہیں لے گا۔ تو جعفر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سے علم و حکمت کے جو چشمے ڈھونڈے ہیں، ان چشموں سے بغیر کسی امتیاز کے ہر کسی نے فائدہ لیا ہے، کیونکہ جو علوم آپ نے اس وقت پڑھائے وہ پڑھائے نہیں جاتے تھے۔ مثلا طب کا علم ہے، ایٹم بم کا علم تھا، مادے کی حقیقت کا علم تھا، یہ علوم آپ اس وقت جو ہے وہ پڑھا رہے تھے، تو ہر کسی نے بغیر کسی امتیاز کے آپ سے فائدہ جو ہے وہ لیا۔ اور علماء نے لکھا ہے 4000 کم و بیش آپ کے شاگرد تھے۔ کتنے؟ 4000۔ نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ 4000 آپ کے شاگرد تھے، اور میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، بڑے پائے کے شاگرد تھے، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شامل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کا زمانہ ایک ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہو رہا ہے 148 ہجری کو، اور آج 1444 ہجری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ کا نام زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہنا۔ آپ کے شاگرد ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا ایک روز آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر 68 تھی، 68 برس تھی۔ تو اس نے کہا حضور آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مذاق میری طبع میں شامل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضور عمر تو آپ کی اتنی ہے، تو آپ بتا اتنی رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزرے ہیں، طالب علمی کی صورت میں، تو میں بس اسے ہی عمر شمار کرتا ہوں۔ اگر میرے سے کوئی پوچھے عمر کتنی ہے، تو میں کہتا ہوں میری 2 سال عمر ہے، جو حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزری ہے۔ حضرت امام مالک بن انس بڑا نام ہے، کبھی آپ کی سیرت پڑھے، کتنا ادب تھا آپ کے اندر، کتنا ادب کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو آپ دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کے چلتے ہیں۔ یہ کندھے زخمی ہو چکے تھے، تو کسی نے ایک سوال کیا حضور آپ درمیان میں بھی چل سکتے ہیں، یہ دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کے کیوں چلتے ہیں؟ آپ کے کندھے تک زخمی ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتا، ایسا نہ ہو کہیں میرا قدم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پہ نہ آ جائے، میرا قدم حضور کے نشان قدم پہ نہ آ جائے۔ جتنا عرصہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا ہے، آپ نے جوتے نہیں پہنے، مدینہ منورہ کے اندر آپ نے بہانہ نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا مدینے کی حدود سے باہر جا کر۔ اتنا ادب تو شاگرد کو دیکھ کے استاد کا پتہ چلتا ہے، مرید کو دیکھ کے
مرشد کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ بھی حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں رہے ہیں۔ حدیث کی ایک کتاب آپ نے لکھی ہوئی ہے موٹا امام مالک، تو حضرت مالک بن انس کہتے ہیں ہم حج کے لیے روانہ ہونے لگے، میں بھی حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ تھا، تو فرماتے ہیں جس جگہ سے ہم نے احرام باندھنا تھا نا، اس مسجد کا نام تھا مسجد شجرہ، وہاں سے ہم نے احرام باندھنا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد ہم نے تلبیہ کہی لبیک اللہم لبیک۔ کہتے ہیں معمول کے مطابق میں پڑھ رہا تھا، لیکن جب میری نظر پڑی نا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ، تو میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، آپ یہ الفاظ کہنا چاہ رہے ہیں مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ اور امام مالک کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ اپنی سواری سے نیچے گر جاتے، میں فوراً آپ کے پاس گیا اور میں نے آپ کو پکڑ کے کہا حضور ان الفاظ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ الفاظ تو یہاں ہر صورت میں کہنے ہی کہنے ہیں۔ تو آپ نے پھر مجھے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے، اے ابن عامر کے بیٹے، کہا میری بات غور سے سنو، میں ڈر رہا ہوں کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک کہ مالک میں حاضر ہوں، ایسا نہ ہو وہاں سے آواز آ جائے لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں ہے۔ تو اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا آپ کے اندر۔ حالانکہ امام مالک بن انس کہتے ہیں، فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال پیدا ہوا ہے، اتنی پائے کی ہستی ہے۔ اور فرماتے ہیں امام مالک بن انس، میں جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوا میں نے آپ کو ہمیشہ 3 حالتوں میں دیکھا، چوتھی حالت میں نہیں کبھی میں نے آپ کو دیکھا۔ کہتے ہیں جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوا یا تو میں نے آپ کو روزے کی حالت میں پایا، یا آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، یا آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہے اور اس کی بندگی میں مصروف ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور ایک روز حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور آج مجھے کوئی ایسی حدیث پاک سنائے جس کے راوی، جس کو روایت کرنے والے صرف اور صرف آپ کے خاندان کے لوگ۔ تو پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سفیان ثوری کی غور سے سنو، جو حدیث پاک میں تمہیں سنانے لگا ہوں یہ میں نے اپنے والد گرامی مرحوم حضرت امام باقر سے سنی ہے۔ امام باقر نے اس حدیث پاک کو اپنے والد گرامی مرحوم حضرت امام زین العابدین سے سنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس حدیث پاک کو اپنے والد گرامی مرحوم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث پاک کو اپنے والد گرامی مرتبت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے سنا ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام نے اس حدیث پاک کو نبیوں کے امام اور سلطان کو بیان فرماتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی۔ کہا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ باقی رہے، تو حضور نے فرمایا پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا، ہر حال میں اپنے رب کا پھر شکر ادا کیا کرو۔ کہا جی نمبر 2 یاد رکھو جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں اگر پوری نہیں پڑ رہی ہے، وافر مقدار میں پوری نہیں پڑ رہی، دوسرے لفظوں کے اندر
تم چاہتے ہو کہ رزق کشادہ ہو جائے، رزق میں تنگی ہے کشادہ ہو جائے، تو فرمایا استغفار کا ورد کیا کرو۔ جب استغفار کا ورد کرو گے اللہ رزق میں فراخی پیدا فرما دے گا، وسعت پیدا فرما دے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا اگر مشکل میں پھنس جاؤ، مشکل میں پھنس جاؤ تو فرمایا پڑھا کرو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تمہاری مشکل کو تم سے دور فرما دے گا۔ ابو جعفر منصور یہ وہ بدبخت ہے جس نے آپ کو زہر دلوایا تھا، بڑا الرجک تھا آپ سے، تو ایک روز اپنے ایک حوالی کو کہتا ہے آج میں جعفر صادق کو بلاؤں گا، جب وہ میرے محل میں داخل ہوگا میں تمہیں اشارہ کروں گا تو تم نے ان کا کام تمام کر دینا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا، قاصد بھیجا جاؤ جعفر صادق کو بلا کے لاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق محل میں داخل ہوتے ہیں، جو ہی اس کے تخت کے پاس پہنچتے ہیں وہ بڑے ادب سے تعظیم سے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو اپنے تخت کے ساتھ بٹھاتا ہے، آپ گزر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو پھر حواری کو بلاتا ہے ابو جعفر منصور، کہتے ہیں میں نے تمہیں جب جعفر صادق آئے تھے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا لیکن تم نے ان کا کام تمام نہیں کیا، جب وہ گئے ہیں میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا ہے، تم نے پھر بھی ان کا کام تمام نہیں کیا، کیوں ایسا کیا تم نے؟ تو اب اس کی سنیے، اس نے کہا حضور میرے سے خدا کی قسم لے لے، میں نے جعفر صادق کو نہ تو آتے ہوئے دیکھا ہے نہ ہی میں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے صرف اور صرف انہیں آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ حواری جو ہے وہ انتظار کرتا رہا کہ حضور اشارہ کریں گے تو میں آپ کا کام جو ہے وہ تمام کروں گا، تو جب امام جعفر صادق چلے گئے تو وہ حواری گیا آپ کے پاس ابو جعفر کے پاس اور کہا حضور والا میں تو آپ کے اشارے کا انتظار کرتا رہا، جعفر آئے بھی ہے آپ نے کوئی اشارہ نہیں کیا، وہ چلے گئے ہیں کوئی اشارہ نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں ابو جعفر منصور دیوانکی نے کہا، اس نے کہا جو ہی جعفر صادق میرے محل میں داخل ہوئے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اژدہا دیکھا ہے، اتنا بڑا سانپ تھا منہ کھول کے جو ہے وہ میرے محل کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اس کا منہ بڑا تھا اور میرا محل چھوٹا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے جعفر منصور یاد رکھنا اگر میرے امام کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی نا تو تمہیں تمہارے محل سمیت نکل جاؤ، میرے ایمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہ معاملات تب ہوتے ہیں جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے، آپ رب کے ہو جائیں، رب کی ہر چیز ہی آپ کی ہے، یہ سب کچھ اس نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے حضور جھکنے کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ یہاں مجھے بات یاد آ گئی ہے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کی ایک روز ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے آگے کہا، اس نے کہا حضور والا 20 سال لگا کے میں نے ایک چڑیل قابو کی ہے، اب میں ایک جن قابو کرنا چاہتا ہوں دعا فرما دے۔ تو اس درویش نے توجہ ہی نہ کی اس کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا، فقیر نے کوئی توجہ نہیں کی، تیسری مرتبہ جب کہا نا تو حضور ضیاء الامت متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف اور فرماتے ہیں میرے نزدیک حضور والا آپ نے اپنی زندگی کے 20 سال ضائع کر دیے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا 20 سال لگا کے اللہ کی اتنی مخلوق ہے فقط ایک چڑیل قابو کی ہے، کاش یہ 20 سال لگا کے تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا، یہ 20 سال لگا کے تو اپنے رب کو راضی کرتا، اللہ کی ہر چیز ہی تمہاری ہو جاتی تھی۔ میرے نزدیک
سال تم نے اپنی زندگی کے ضائع کر دیے ہیں، تو آپ رب کو بنا لیں۔ یار رب کی ہر چیز ہی آپ کے لیے ہے۔ یہ سورج رب کو نہیں روشنی دے رہا، اور نہ وہ رب محتاج ہے اس کا، وہ تو مجھے اور آپ کو روشنی بانٹ رہا۔ یہ ہوا میرے اور آپ کے لیے چل رہی ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے ہو جائے، پھر جیسا آپ چاہیں گے مالک ویسا کرتا چلا جائے گا، جیسا چاہیں گے۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت امام جعفر صادق ہی، آپ کے ارد گرد کافی سارے لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن، کہ ہے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لو، ان کے سر الگ کر دو، ان کے گوشت اتار لو، پر الگ کر لو، ہڈیاں الگ کر لو، اور پھر سب کچھ مکس کر دو، پر مکس کر کے الگ رکھ دو، ہڈیاں الگ رکھ دو، گوشت الگ رکھ دو، اور پھر انہیں آواز لگاؤ، اور پھر دیکھو میری قدرت کاملہ کو، اس کا مشاہدہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا وہ جو 4 پرندے تھے نا، ایک کو پکڑا اور پھر اس کو آواز لگائی، تو اس کے پر، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت وہاں سے اٹھ کے وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ لگ گیا، اور وہ اپنی اصلی حالت میں ہو گیا۔ المفسر وہ چاروں کے چاروں جو ہی اپنی اصلی حالت میں ہو گئے۔ تو آپ کے ساتھ جو دوست تھے نا آپ کے، تو آپ نے فرمایا وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 4 پرندے آئے تھے، وہ ہم جنس تھے یا مختلف تھے؟ تو جب باقی خاموش رہے نا، تو آپ نے فرمایا چلو آج میں بھی تمہیں ویسا ہی کر کے دکھاتا ہوں، میں بھی تمہیں ابراہیم کی طرح جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ نے ایک کبوتر کو آواز لگائی، ایک باز کو آواز لگائی، ایک مور کو آواز لگائی، ایک کوے کو آواز لگائی، وہ چاروں کے چاروں اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان سب کے سر جو ہے وہ الگ کر دیے، اور پھر اپنے حواریوں کو آپ نے فرمایا ان کے پر اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ رکھ دو، گوشت اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھ دو، ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ پہ رکھ دو۔ جب ایسا کر دیا گیا تو پھر میرے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ نے مور کے سر کو پکڑا اور فرمایا اے مور، تو کہتے ہیں مور کے پر بھی آ گئے، اس کی ہڈیاں بھی آ گئی، اس کا گوشت بھی آ گیا، اور وہ اپنی اصلی حالت میں ہو گیا۔ باز کے سر کو پکڑا اور آپ نے فرمایا اے باز، اس کے پر بھی آ گئے، اس کا گوشت بھی آ گیا، اس کی ہڈیاں بھی آ گئی۔ المختصر چاروں کے چاروں آپ نے وہ اصلی حالت میں کر دیے۔ تو آپ نے وہ کام بھی کر دیے جو اللہ کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ آپ حضور کی اولاد سے ہیں، آپ نے وہ کام بھی کر دیے، لیکن یہ سارے ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جب ہو جاتا ہے تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آج بڑے بڑے مفتیان اوزام جو ہے اہل بیت اطہار کے نظمیں جو ہے وہ سناتے ہیں، ان کا ادب و احترام وہ بیان کرتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، لیکن آئیے اہل بیت اطہار کا، حضور کی اولاد کا احترام حضور کی اولاد سے ہی سنیے۔ حضرت امام جعفر صادق، آپ کو حضرت ابو بصیر جو ہے کہتے ہیں میں غسل کرنے کے لیے نکلا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے آستانے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے غسل کو چھوڑا اور میں بھی لوگوں کے ساتھ چل پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں آپ کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو کہتے ہیں جو ہی میں داخل ہوا نا تو حضرت امام جعفر صادق نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابو بصیر تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا نبیوں کے گھروں میں، ان کی اولادوں کے گھروں میں، ان کی آل کے گھروں میں جنابت کی حالت میں نہیں آتے، جنابت کی حالت میں نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میں نے کہا حضور آج سے توبہ ہے، لیکن یہ فقط اس لیے ہوا ہے مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میں آپ کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔
حضور آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، لیکن جملے سنیے آپ نے فرمایا پیغمبروں کے گھروں میں، ان کی اولادوں کے گھروں میں اور ان کی آل کے گھروں کے اندر جنابت کی حالت میں نہیں آتے۔ آج ادب اٹھ گیا ہے، احترام اٹھ گیا ہے۔ کہتے ہیں مکہ کی ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے، ایک خاتون اپنے بچوں سمیت ایک مردہ بھینس کے اوپر رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو، میں اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے آپ کی طرف دیکھ کے فرمایا مذاق نہ کریں، ہم پہلے ہی بڑے پریشان ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے امام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگائی تو وہ مردہ بھینس جو ہے وہ زندہ ہو گئی، پاؤں کی ٹھوکر سے زندہ ہو گئی۔ اور بڑے خوبصورت آپ کے اقوال ہیں اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ ابان بن تغلق آتا ہے آپ کے پاس، کہتا ہے حضور مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جو من میں ایمان کو ثابت قدم رکھتی ہے اور کون سی چیز ہے جو من سے ایمان کو خارج کر دیتی ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ کون سی چیز ہے جو من میں ایمان کو ثابت قدم رکھتی ہے اور کون سی چیز ہے جو من سے ایمان کو خارج کر دیتی ہے، ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا جو چیز من میں ایمان کو ثابت قدم رکھتی ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، اور جو چیز من سے ایمان کو خارج کر دیتی ہے فرمایا لالچ ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیں لالچ من سے ایمان کو کیا کر دیتی؟ جنازہ نکال دیتی ہے اس کا۔ تو آج ذرا میں اور آپ لوگ اپنے گریبان کی طرف جھانکیں اور دیکھیں کہ تقویٰ کتنا ہے ہمارے اندر اور لالچ کس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ پہلے تو میں اپنی طرف دیکھوں، پھر میں آپ کو کہوں، پھر میں اپنے حکمرانوں کو دیکھوں، پھر میں علماء کو دیکھوں اور نوجوانوں کو دیکھوں۔ کتنا ایمان ہے ہمارے، لالچ کوٹ کوٹ کے جو ہے ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو جب لالچ ہوگا تو ایمان کا جنازہ تو نکلنا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ مرتے وقت موت کی سختی جو ہے وہ آسان ہو جائے، تو آسان سا نسخہ آپ نے دے دیا۔ آپ نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، موت کی سختی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور آخری آپ کا قول، آپ فرماتے ہیں بیٹیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ کیا پسند ہے؟ بیٹیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نیکیاں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں بیٹے یہ نعمت ہے۔ اور اگلا کومنٹ سنیے گا آپ کا ذرا، آپ فرماتے ہیں جو نیکیاں ہیں، نیکیوں کا اللہ اجر دیتا ہے، صلہ دیتا ہے، اور وہ جو نعمت دیتا ہے نا، نعمتوں کے متعلق وہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمتوں کے متعلق میں تم سے سوال کروں گا۔ بیٹیاں نیکیاں ہیں اور جو بیٹے ہیں وہ نعمت ہے، نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، اور فرمایا نیکیوں کے متعلق اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹیاں ہوں تو منہ بسور کے نہ بیٹھا کریں۔ کبھی پڑھے میرے آقا کی سیرت، جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، حضور کتنے خوش ہوئے ہیں، کتنے میرے آقا خوش ہوئے ہیں۔ تو بیٹیاں ہوں تو عرب کے جہلاء کی طرح منہ بسور کے نہ بیٹھ جایا کریں، بیٹیوں کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کیا کرے۔ یہی نہیں کہ بیٹوں کے اوپر ہی خوشی کا اظہار کیا جائے، بیٹیوں کے اوپر بھی خوشیوں کا اظہار کیا